والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يتقون. ألا تقاتلون قوما نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله من صدور قلوبكم من صدور عدوكم المهابة وليقذفن الله في قلوبهم الوهن. قال قائل: يا رسول الله ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ کے دشمنوں کی طرف سے جس وقت وعدے کی خلاف ورزی کی گئی، مسلمانوں کے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے ان وعدوں کے خلاف انہوں نے حدیبیہ کی صلح کے بعد جو واقعہ پیش آیا تھا اور اس واقعے کے اندر مشرکین نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنے حلیف قبیلے کی مدد کی، اللہ پاک نے اس عہد کو توڑنے کے اوپر، اور اس سے پہلے کئی عہد وہ توڑ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں فرمائی. دوست اور بزرگوں، قرآن کریم کے واقعات اور قرآن کریم کے احکام عمومی طور پر کسی ایک خاص واقعے کے ضمن میں نازل ہوتے ہیں، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہمارے لیے چونکہ اسوہ اور نمونہ، اس لیے جو آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص مخصوص حالات میں نازل فرمایا، لیکن ان آیات میں کچھ احکام اور کچھ علتیں اور کچھ نتائج اللہ پاک نے اس طریقے کے ذکر فرمائے جس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور حضرات مفسرین نے جس کو واضح کیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ آیت کا تعلق اگرچہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے، لیکن قیامت تک جب بھی امت مسلمہ کے ساتھ کوئی عہد شکنی کرے، ان کے ساتھ ہونے والے معاہدات اور معاملات اور سندھیوں کا الگھن کرے، اس کو توڑ دے، تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کی جماعتوں کو، مسلمانوں کی حکومتوں کو اور مسلمانوں کے افراد کو اللہ پاک نے ان آیات میں اس کی ساری وضاحت فرما دی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ. یہ مکہ والوں نے اگر تمہارے ساتھ عہد کو توڑا ہے جبکہ اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، اور صلح میں جن شرطوں کی رعایت کرنی ہے، جن شرطوں کو پورا کرنا ہے، یہ اگر اس کو نہیں کر رہے ہیں اور نقضوا ایمانہم، اپنی قسموں کو، اپنے دستاویزات کو اگر وہ توڑ رہے ہیں، وطعنوا فی دینکم، اور تمہارے دین کے اندر طعن و تشریح کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، دین اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، وقاتلوا ائمۃ الکفر. اللہ پاک نے اس موقع پر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ کفر کے ان سرگنوں کو وقاتلوا، ان کے ساتھ مقابلہ کرو.
حضرات مفسرین نے لکھا ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سب اس میں شریک ہے. اگرچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو جہل موجود نہیں تھا، لیکن آیت کا تعلق چونکہ اس سے پہلے والے حالات کے ساتھ بھی ہے، اس لیے ائمہ مفسرین نے ائمہ کفر کو اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کو جو قرآن نے فرمایا، ان آیات نے ان سے انہی کو برا دیا. آگے اللہ پاک نے وجہ ذکر فرمائی، انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. کہ آج قسم کھاتے ہیں، چاہے پارلیمنٹ میں کھائے، چاہے راجیہ سبھا میں کھائے، چاہے لوگوں کے سامنے الیکشن کے موقع پر کھائے، لیکن اس کے بعد وہی کرتے ہیں جو ان کو کرنا ہے. یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. کفر اور شرک کی طاقتوں نے ہمیشہ عہد کیے ہیں، جب کمزور ہوئے ہیں یا جب ضرورت پیش آئی تو مختلف قسم کے حیلے بہانوں سے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے معاملات کیے، اور جب کچھ طاقت اور قوت مل گئی تو پھر عہد کو توڑا گیا. اللہ پاک نے آیات میں اشارے فرمائے کہ یہ آپ ان کے ساتھ کیجیے لعلہم یتقون. لیکن اللہ پاک چونکہ عدل و انصاف کا حکم فرماتے ہیں، اسلام میں کسی کی حد سے زیادہ موافقت محض اپنے قریبی تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوتی، تو کسی سے دشمنی محض اپنی جانی اور مالی کسی چیز کی بنیاد پر اس میں زیادتی نہیں ہوتی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم، اس آیت میں اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ تمہارے قریبی تعلق والے ہو تب بھی اللہ کے معاملے میں ان کے ساتھ عدل کے ساتھ کام لیا جائے، اور اگر وہ دین کے خلاف ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کی. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ گواہی دو ولو کانوا آباؤکم او ابناؤکم، چاہے اس گواہی میں تم اپنے بھائی اور اپنے باپ کے خلاف بھی حق اور صحیح گواہی رہنے والے ہو تو حق اور صحیح گواہی دی جائے گی، چاہے ان لوگوں کے خلاف. یہ اعتدال ہے. اس جگہ پر بھی اللہ پاک نے فرمایا لعلہم یتقون. جن لوگوں کے ساتھ انہیں لڑائی ہوئی، جنہوں نے عہد شکنی کی، یہ جو ان کے ساتھ مقابلہ اور یہ جو ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ بھی کوئی دشمنی نہیں، بلکہ لعلہم یتقون. کبھی باتوں کا آدمی راتوں کا بھوت باتوں سے کبھی نہیں مانتا ہے، اس لیے باتوں کے بجائے ان کے ساتھ رات سے بھی کام لینا ہوتا ہے. ان آیات میں اللہ پاک نے یہ اشارے تو فرمائے، لیکن لعلہم یتقون کے ذریعے فرمایا ان سب کے پیچھے کوئی مقصد مسلمان کی کسی سے دشمنی نہیں ہے. مسلمان جب بھی کوئی معاملہ کرے گا عدل اور انصاف اور حق و صداقت کی بنیاد پر کرے گا. آگے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان سے قتال نہیں کرتے، تم ان سے مقابلہ نہیں کرتے. الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانهم، ایسی قوم جنہوں نے تمہارے ساتھ قسموں کو توڑا، وہموا باخراج الرسول، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر جنہوں نے مجبوری کی، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی جنہوں نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم نے کہا عزت والا ذلت والے کو نکالے. تو ایسوں کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے فرمایا ایسے لوگوں سے تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ عہد کو توڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اپنے وطن سے بے وطن کرنے کی جنہوں نے آواز بنائی، جو آج بھی مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا وطن یا تو پاکستان ہے یا قبرستان. قرآن کریم کی آیت اشارہ کر رہی ہے کہ ایسے جب بھی باتیں کی جائے گی ایسے اور نکالنے کی گفتگو ہوگی وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے ہی وعدے کو توڑنے کی اور دشمنی اور مخالفت کرنے کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے نہیں. یہ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ سارے جو اشارے اور یہ جو ساری شرطیں اور اسباب اور علتیں اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں، اور آگے بات اس کے نتیجے اور اس کے احکام کو بھی ذکر فرماتے ہیں. یہ آیت کریمہ 1400 سال پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن ان آیتوں کے اندر اللہ پاک نے جن وجوہات کو ذکر کی ہے وہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ پائی گئی. کبھی ان کے ساتھ وعدوں کو توڑا گیا، کبھی ان کو نکالنے کی باتیں کی گئی، اور کہیں اول بدعوہم اول بدعوہم. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم انسانوں سے ڈرتے ہو؟ اللہ احق ان تخشوا، اللہ پاک اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے ہی ڈرا جائے.
یہ عجیب و غریب جملے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمائے ہیں. صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے جن کے متعلق قرآن کریم نے خود یہ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ دشمن تمہارے مقابلے میں پھر سے آ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. انہی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کیا تم اللہ کے دشمنوں سے ڈرتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی اس بات کی سزاوار ہے کہ اسی سے ڈرا جائے. واللہ حق ان تخشوا. آگے اس کے بعد اللہ پاک نے اور بھی وجوہات ذکر فرمائی ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. ان سے مقابلہ کیوں ہے؟ جن ایمان والوں کو ستایا گیا یا جنہوں نے اپنے سامنے مظلومین کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھا، پڑھا، سنا، ان کے دلوں کے اندر ایک قسم کی تنگی محسوس ہو. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک عدل و انصاف کا معاملہ کرے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ معاملہ آسمان سے کیا آ سکتا ہے؟ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے بہت سو کو آزمایا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفَتْهُ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آنے والی قوموں پر جب نبیوں کو ستایا گیا، ان کے ماننے والوں کو ستایا گیا تو اللہ پاک نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیا. لیکن اس آیت میں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے مقابلہ کرو، اللہ پاک تمہارے ذریعے ہی یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ پاک ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دینا چاہتے، عذاب دینا چاہتے. اور آگے فرمایا ایمان والوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائے. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کا غصہ ٹھنڈا کرنا. دوست اور بزرگوں، یہ وہ آیات ہیں جو قرآن کریم کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس سلسلے میں اللہ پاک نے حکم فرمایا. اور آپ کو میں نے ذکر کیا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان آیتوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا تعلق صرف صلح حدیبیہ سے نہیں، قیامت تک جب جب بھی امت کے ساتھ ایسے حالات آئیں گے اللہ پاک نے ہمیں راستہ بتایا. لیکن جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کا ایک آئین ہے، بندانہ اور کانسٹیٹیوشن، اور اس کے حساب سے اس نے اپنے آپ کو سیکولر ملک بتلایا. ابھی ملک کا آئین محفوظ ہے، چاہے اس پر عمل کرنے میں کمی ہو رہی ہو، لیکن ملک سے یہ منسوخ نہیں ہو. اس لیے قرآن کریم نے جو آیات ہمارے سامنے پیش کی اس میں ہمیں بہت ساری رہنمائی ہے. اور ان آیات کی روشنی میں ہندوستان کی جو حالات ہیں، جس طریقے سے مسلمان نوجوانوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ان آیات کی روشنی میں اور ملک کے سیکولر نظام کی روشنی میں ہمیں ان آیتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا. جب آیتیں نازل ہوئی تھی تو اس وقت دو طاقتیں آمنے سامنے، دو مقابل تھے، اور دونوں میں سے کسی کا کوئی سیکولر نظام نہیں تھا. ہر ایک اپنے اعتبار سے مستقل تھے، مسلمان بھی اپنے اعتبار سے مستقل تھے اور مشرکین مکہ بھی الگ تھے. صلح ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان اس صلح کی مسلمانوں نے رعایت کی، مشرکین نے اس کی رعایت نہیں کی. لیکن اس ملک میں یہاں کی باتیں سمجھی جائے، یہ ملک سیکولر، جو لوگ مار رہے ہیں یا جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اگرچہ حکومت کی پشت پناہی ان کو حاصل، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگوں کے الفاظ اس قسم کے ہوتے ہیں جو ظلم اور انصاف کرنے، ظلم کرنے اور زیادتی کرنے والوں کی ان کو ترغیب دی جاتی ہے، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور خود عوام کے منتخب افراد وہاں بیٹھ کر اور اپنے اپنے علاقوں میں ظلم اور زیادتی کی بات ہے. یا وہ خود حلف لے رہے ہیں آئین کی حفاظت کا اور خود ہی ان کی زبانوں سے آئین کی خلاف ورزی اور ملک کی بندانت کی خلاف ورزی. لیکن ایک مسلمان ان آیات میں جیسے آپ نے سنا اللہ پاک نے فرمایا لعلہم یرتقون، اور یہ فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر. یہ لطیف اشارے ہیں قرآن کریم کے کہ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کا رہنے والا ہر غیر مسلم باشندہ اس کے ساتھ ہم ظلم اور زیادتی نہیں، ایسے تو زیادتی ہو ہی نہیں رہی، لیکن اپنا انصاف کرنے کے لیے کسی بے قصور پر بھی ہمارا ہاتھ نہیں اٹھے گا. قرآن کریم نے ہمیں جو بتلایا ظالم ہے ان کا ہاتھ پکڑو. فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے جو سرگنے ہیں
ان کے متعلق قرآن نے فرمایا ملک کے دستور ہی میں بہت ساری ایسی قلمیں ہیں، IPC کی قلم نمبر 96، 97، 102، 105 اور 106، اس کے مطابق اس ملک کے قانون اور اس ملک کے عدلیہ اور نظام نے بتلایا کہ اگر آپ پر کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے تو آپ کو اپنے بچاؤ کا حق ہے، اور اس بچاؤ میں اگر آپ اس کا کچھ نقصان بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ بے قصور ہے۔ ملک کے آئین کی یہ ساری IPC کی قلم ہے، ہمیں اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، آپ کو قانون نے حق دیا۔ اس لیے اس ملک کے قانون نے ہمیں یہ حق دیا ہے ہم اپنا بچاؤ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے قتل ہو جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے قتل ہو جائے یہ شہید ہے۔ لیکن دوست اور بزرگوں، قرآن نے تو فرمایا اتخشون الناس واللہ احق ان تخشوہ، کہ کیا تم لوگوں سے ڈر گئے اور اللہ سے نہیں ڈرے؟ یہاں کے سیکولر نظام میں سب سے پہلے ہمیں سیکولر طریقوں کو اپنانا ہے۔ ملک کے دستور اور جمہوری حکومتوں میں اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے، اپنے حقوق کو مانگنے کے لیے حکومت کے سامنے درخواست کی جاتی ہے۔ یہ عجیب فلسفہ ہے آج کی سیکولر دنیا کا کہ حقوق مانگے جاتے ہیں تب ملتے ہیں، حالانکہ آئینی طور پر، قانونی طور پر حقدار کو حق ملنا چاہیے، لیکن نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں حکومت میں اور دنیا کے سیکولر نظام میں جو سارے اختیارات دیے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو حکومت تک پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا کی ہیومن رائٹس کی جو کمیٹیاں ہیں ان کے سامنے اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں۔ اپنے ملک کے اندر دنیا کے دوسرے ملکوں کی سفارت کھانے ہیں، ایلچی کھاتے ہیں، وہاں پر جا کر ہم ان ملکوں تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ جو لوگ ہیومن رائٹس کے عنوان سے مختلف تنظیمیں قائم کیے ہوئے ہیں وہاں ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈرنے دیں، یہ جمہوری نظام کا طریقہ ہے، اپنی بات کو، جن کے ہاتھ میں جمہوری نظام ہے، جو اپنے آپ کو جمہوریت کے وفادار اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ دار حکومت کے اعتبار سے بنے ہوئے ہیں، ایسے سرکاری افسران تک آپ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تمام وہ جائز طریقے ہیں جو ملک کے آئین نے ہمیں دی، ملک کے قانون نے ہمیں دی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مسلمان کو یہ ساری باتیں سکھائی، لیکن چونکہ قرآن کریم ایسا عدل و انصاف والا ہے کہ آگے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جن سے آج تمہاری لڑائی ہو کل اللہ پاک ان کو ایمان کی توفیق سے مالا مال کرے۔ یہ بھی عجیب جملہ قرآن کریم، واللہ علیم حکیم، اللہ پاک علم رکھتے ہیں ہر چیز کے اوپر، اور اس کی حکمت ہے۔ وہی ابو سفیان جو مقابلے کے لیے آ رہے تھے، خالد بن ولید نے غزوہ احد کا پورا منظر بدل دیا، لیکن یہی خالد ایمان لایا۔ اللہ پاک ان کی آیات میں آگے فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کو ایمان کی توفیق۔ اس میں دوست اور بزرگوں، قرآن کریم کی آیت سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اس میں اس کی وجہ بھی ذکر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے جس طرح کھانے کے پیالے کے اوپر کھانے والے ٹوٹ پڑے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ سیلاب کا جو کچرا آتا ہے، پانی بہتا ہے سیلاب کے اندر اور اوپر کچرا ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کو لوگ پھینک دیتے ہیں یا خود دریا کے کنارے پر آ جاتا ہے۔ اور وہ جو اندر کی چیز ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں وہ اندر رہتے ہیں، اور سیلاب جس کی کوئی اہمیت نہیں، خسو خاشاک اس کو بولا۔ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے، وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، تمہارا خوف دشمنوں کے دل سے نکل جائے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، اور دوسری چیز فرمائی اللہ پاک تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کا کیا معنی؟ آپ نے دو چیزیں فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ وہی اتخشون الناس جو قرآن نے فرمایا کہ لوگوں سے ڈر رہے ہو اور اللہ کا خوف،
لوگ تمہیں مار رہے ہیں اور تم مار کھا رہے ہیں. یہ کیوں ہوا ہے؟ دوستوں اور بزرگوں، پہلے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے علاج اور طریقے نہ کیے، لیکن دونوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. ایک مومن اور ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے اللہ علیم الحکیم جب ہے، اس کے علم اور حکمت سے کائنات میں ہر چیز ہو رہی ہے، تو ہم اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں یا آنے والے یہ حالات کیوں آئے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو اشارہ فرمایا، جب دنیا کی محبتیں تم میں عام ہو جائے، تمہارا کھانا پینا حلال حرام کا کوئی فرق نہیں رہے اور تم دنیا کی چیزوں کے پیچھے ایسے پڑو گے جیسے دنیا والے پڑتے. تم میں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. تمہاری تجارت، تمہاری معاشرت جب آخرت والی نہیں ہوگی، تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے. میری امت یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، بالکل ان کے جیسے. تو پھر یہی حال ہے، ان کا جیسا ہوا اس طریقے سے. اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. اللہ کے قانون کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہم پر یہ حالات کب آتے ہیں. احادیث مبارکہ نے اور قرآن کریم کی آیت نے ہمیں جو باتیں ذکر کی ہے، یہ سب سے پہلا سبب ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ماہر ڈاکٹر ہوگا تو وہ بیماری کی تشخیص کرنا چاہیے کہ یہ بیماری کہاں سے آئی، کیوں آئی. بعد میں علاج شروع کرے گا. آپ کہیں کہ یہ درد کر رہا ہے، وہ درد کر رہا ہے، تو درد کی دوا نہیں دے گا. وہ اصل سبب کو تلاش کرے گا کہ بیماری کہاں سے آئی، کیوں آئی. اس پر بریک لگانے کی کوشش کرے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیاوی اور اخروی حکیم کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ان اسباب کو بھی بتلایا اور اس کے ساتھ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اس کو بھی ذکر کیا. جب ایمان لائے ہو، وفاداری کا دم بڑھ رہے ہو، تو اللہ پاک امتحان لیں گے دشمنوں کی ضرورت. لیکن اس موقع پر امتحان لیا جائے گا تو شریعت کی روشنی میں امتحان دینا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور ملک کے سیکولر نظام کی روشنی کے اندر ہمیں اس کا جواب دے. اس لیے دوست اور بزرگ، جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں، ہم سب سے پہلے تو اپنے اٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. سب سے بڑا وہی ہے، جب وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، جب وہاں سے ناراضگی ہوتی ہے، تو دنیا کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے بادشاہوں کو گالی مت دو، بلکہ میری طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. جب بندے میری مانتے ہیں تو فرما بردار حاکم ان پر مسلط کرتا ہوں، اور جب نہیں مانتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں ظالم اور جابر کو مسلط کیا. یہ اللہ پاک نے کچھ اصول اور کچھ قانون اس دنیا میں رکھے ہیں جس کے ماتحت اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی بھی آزمائش ہے. لیکن اس وقت جو دوسری چیز مجھے اثر کہتی ہے، اتخشون الناس واللہ احق ان تخشوا، یہ بزدلیاں ہر چیز نہیں ہوتی. قرآن کریم کی اس آیت میں یہ اشارہ پڑتا ہے کہ تم دشمنوں کی صلح کے توڑنے کے بعد ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. تم ڈر گئے ہو گے تو بندوں سے ڈر رہے ہو، اللہ سے نہیں. اللہ سے ڈرو گے تو کائنات کی ساری طاقت تم سے ڈرنے لگی. اسی لیے فرمایا جب اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ پاک نے فرمایا دو چیزیں کرو گے. دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں تم دشمنوں کا رعب ڈال دے. یہ دونوں چیزیں ہوگی. یہ اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ اللہ کا پیغام دین اسلام جو ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانا تھا، ہم نے اس کو پہنچانے میں تو اس کو کوتاہی کی. آج بھی ہم ان چیزوں سے معلوم ہے، آج بھی ہم نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا. ہم اپنے عمل کے ذریعے حاضر ہے، تجارت میں غیر مسلمین سے واسطہ پڑتا ہے، سرکاری ملازم ہے اس کو غیر مسلمین سے واسطہ پڑتا ہے. جب ایک مسلمان کسی آفس میں ہو تو پوری آفس میں یہ پتہ چلنا چاہیے اس سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، اس سے زیادہ ہمارے حقوق کو ادا کرنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ اس پوری آفس کے اندر حق اور صحیح بات کہنے والا کوئی نہیں. جب یہ چیزیں ہوگی، صحابہ کرام میں یہی چیزیں تھیں تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. رعب اللہ پاک ایمان اور اعمال صالحہ کا ڈالتا ہے. یہ عجیب ہے اللہ پاک کا نظام. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ دنیاوی اسباب کا خوف ہوتا ہے. اللہ پاک نے سورہ حشر میں یہود جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے قلعے مضبوط ہے، مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، اپنے مضبوط قلعوں پر فخر تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالا. عجیب ہے، قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کا ڈر ان کے دل میں ہو. جب اللہ کی مانی تو اللہ کے ظالموں کو اور طاقت کے نشے والوں کو بھی ان کے دل میں صحابہ کرام کا رعب ڈالا. اور جب یہ چیز ہوتی ہے کہ آیت کریمہ نے جیسے فرمایا اور آج ہمارا حال ہو رہا ہے، ہم دنیا سے ڈر گئے. اس لیے
جمہوری نظام کے ماتحت، سیکولر نظام کے ماتحت اس ملک میں رہے، اور جس نے ظلم کیا بالکل مار کھانا نہیں ہے، جس نے ظلم کیا ہے یا کر رہا ہو، اس کے لیے قرآن کریم نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ مغرب کا وقت کب ہوتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ سورج غروب ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ تم تیر مارو اور وہ تیر جہاں گرے وہ جگہ نظر نہ آئے۔ سمجھ رہے ہیں مسلمان اس کو؟ مغرب کے وقت کو اللہ کے رسول بتلا رہے ہیں، اور بتلانے میں یہ نہیں کہنے کہ تم گیند پھینکو، بال پھینکو اور نظر نہ آئے وہ ہے۔ آج مسلمان گیند کے پیچھے پڑا، اپنی ساری صلاحیتوں کو دنیا کی اور موبائل کے پیچھے صرف کر رہا ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے آپ کی، اور آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیں۔ دوست اور بزرگوں، یہ بڑی عبرت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب، اور اس کے ساتھ اللہ آپ سے دعائیں بھی مانگیں۔ یہ امت اسباب والی سے نہیں ہے، سب بھی کل اسباب ہے، اس لیے دعائیں بھی مانگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا